زندیق دو رخی کافر کے بارے میں اسلامی احکام۔ زندیق دو رخی کافر مرتد سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ اپنے کفر کو اسلام کے طور پر پیش کرنے پر مصر ہوتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا قول ہے کہ زندیق کو بھی وہی احکام لاحق ہوتے ہیں جو مرتد کے ہیں، یعنی پہلے اسے مہلت دی جائے، توبہ کا موقع دیا جائے اور اسلام کی طرف لوٹنے کا وقت دیا جائے۔ اگر وہ 3 دن کے اندر توبہ کر لے تو اسے چھوڑ دیا جائے، ورنہ اس کے لیے سزائے موت لازم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں زندیق کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنا کفر چھپائے رکھے اور ظاہر ہونے کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو اس پر اللہ کی شریعت نافذ کی جائے گی، یعنی اس کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے گی۔ اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ جرم زنا کے مانند ہے کہ اگرچہ آدمی آئندہ کے لیے تائب ہو سکتا ہے مگر اس کی توبہ اسے حد قتل سے نہیں بچاتی، لہٰذا ہر حال میں سزا دی جائے گی۔ اسی طرح چور کی مثال ہے، گرفتاری کے بعد توبہ کرنے کے باوجود اس کی سزا یعنی ہاتھ کاٹنا معاف نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں زندیق کی توبہ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ 100 مرتبہ بھی توبہ کرے، بہرحال اس پر سزائے موت نافذ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ سے بھی اسی طرح کے اقوال منقول ہیں۔ تاہم فقہی کتابوں مثلاً در مختار شامی وغیرہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اگر زندیق اپنی آزاد مرضی سے خود توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ اللہ کی توفیق سے خود بخود تائب ہو جائے تو سزا سے مستثنیٰ ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی قادیانی اپنی مرضی سے قادیانیت چھوڑ دے اور توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو خواہ کتنی ہی بار کرے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ مرتد اور زندیق ایک جیسے نہیں۔ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ مرتد تک حق بات پہنچائی جائے، اگر تبلیغ کے نتیجے میں وہ توبہ کر لے تو اسے سزائے موت سے بچا لیا جائے گا، مگر یہ حکم زندیق پر لاگو نہیں ہوتا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ زندیق کی توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اس نے زندقہ یعنی دو رخی کفر کا جرم کیا ہے، یعنی اس نے اپنے کفر پر اسلام کا جھوٹا لبادہ اوڑھا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، اس نے سور کے گوشت کو بکرے کے گوشت کے نام سے اور شراب کو زمزم کے نام سے بیچا۔ یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے اور یقیناً اس پر سزائے موت لازم آتی ہے۔